اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو اپنا فرما بردار اور نیک بندہ بنایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تربیت یافتہ نہ ہوتے تو قیامت کی صبح تک اسلام کیسے پہنچتا؟ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا کر ہم تک اسلام کو پہنچایا، اور ہم عہد لیتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نسل در نسل ہر کچے پکے مکان میں دین کو داخل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری دنیا میں اسلام ہوگا اور اسلام کے ماننے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جیتے جی بھی جنت کی بشارت سنائی ہے۔ وہ صحابہ جو ستاروں کے مانند تھے اور ایک کی اتباع پر بھی کامیابی کے وعدے تھے، واقعی اگر ایک کی اتباع بھی ہم کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے حدیث شریف سے استفادہ حاصل کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی سے وضو کے قطرے گر رہے تھے اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی سے وضو کے قطرے گر رہے تھے اور انہوں نے جوتے پاؤں ہاتھ میں لٹکا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی، وہی بات فرمائی، اور پھر وہی انصاری رضی اللہ عنہ اسی حال میں آئے، وہی انصاری رضی اللہ عنہ اسی حال میں آئے جس حال میں پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، وہی انصاری اسی پہلی حالت میں آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا
کہ والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے یہاں 3 دن ٹھہرا لیں۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں ان کے پاس 3 راتیں گزاریں۔ میں نے ان کو رات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے ان کو رات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی اور بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھتے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا، میں نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور میں ان کے عمل کو معمولی ہی سمجھ رہا تھا اور میں حیران تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت اتنی بڑی دی اور ان کا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، تو میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے، میرے اور میرے باپ کے درمیان نہ کوئی ناراضگی ہوئی اور نہ جدائی ہوئی، لیکن قصہ یہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یا ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ابھی تمہارے پاس جنتی آدمی آنے والا ہے، اور 3 مرتبہ آپ ہی آئے، 3 مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے ہاں رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں، تاکہ پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے آپ کو زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اب آپ بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مرتبہ پر پہنچ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا۔ ان انصاری نے کہا میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، یہی عمل ہے جو تم نے دیکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر چل پڑا، جب میں نے پشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا،
تو میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبہ پر پہنچے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں پھوٹ نہیں رکھنا، اور کسی کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت پر حسد نہیں کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی کی وجہ سے تم اس مرتبہ پہنچے، اور ایسا عمل ہے جس کو میں نہیں کر سکتے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب ایسے ہی تھے، لیکن انہوں نے عظمت کے لیے کہا، عظمت اس سے ہم کو عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک دل کو حسد سے پاک رکھنا، اور کسی کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی دیکھ کر حسد نہیں کرنا، یہ بڑا عمل ہے۔ اور یہ عوام الناس کے پاس ہو، اور سارے عوام اس عمل کو کر لیں ممکن نہیں ہے، مگر اللہ جس کو عطا فرمائے نواز دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔